آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے۔ بحیرہ اسود کے کنارے ایک ایسی سرزمین ہے جس کا نام نقشے پر تو ملتا ہے، لیکن اس کی حیثیت پر ایک بہت بڑا سوال نشان ہے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں ابخازیہ کی، ایک ایسی جگہ جس کے لیے ملک کا لفظ ہی اپنے آپ میں ایک تنازع ہے۔ تو چلیں اس کی کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہی ہے کہ ابخازیہ آخر ہے کیا؟ کیا یہ ایک آزاد ملک ہے، اپنی مرضی کا مالک، یا پھر جارجیا کا ہی ایک حصہ جو بس الگ ہو گیا ہے؟ اس ایک سوال کے جواب میں ہی اس پورے خطے کی تاریخ، اس کا حال اور اس کا مستقبل چھپا ہوا ہے۔ اچھا، اس پوری کہانی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم ایک سفر پر نکلیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی زمین اور لوگوں کو جانیں گے، پھر تاریخ کے ورق پلٹیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں کون کون سی طاقتیں آئیں اور گئیں۔ اس کے بعد ہم اس جنگ کی بات کریں گے جس نے اس کی تقدیر لکھی، پھر اس کی موجودہ غیر یقینی حالت کو دیکھیں گے، اور آخر میں روس کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو آج بھی بہت اہم ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی جگہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کی زمین اور وہاں رہنے والے لوگوں کو جاننا پڑتا ہے۔ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ اپنی سرزمین کو آپسنی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے فانی انسانوں کا ملک۔ اور یہ صرف ایک نام نہیں ہے، اس میں اس علاقے کی صدیوں پرانی ایک دم منفرد ثقافتی پہچان جھلکتی ہے۔ آج اگر ابخازیہ کی آبادی کو دیکھیں تو یہ ایک گلدستے کی طرح ہے، جہاں ابخازیہ اکثریت میں ہے، لیکن ساتھ میں جارجیائی، آرمینیائی اور روسی بھی اچھی خاصی تعداد میں رہتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تصویر ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ اس آبادی کے پیچھے ایک بڑی طوفانی تاریخ چھپی ہے جس پر ہم ابھی بات کریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ آبادی اتنی بدلی کیسے؟ اس کا جواب ہمیں تاریخ میں ملے گا۔ ابخازیہ کی تاریخ دراصل بڑی بڑی سلطنتوں کے آنے اور جانے کی کہانی ہے، اور ہر ایک نے اس زمین پر اپنے گہرے نشان چھوڑے ہیں۔ اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں تو ابخازیہ ہمیشہ سے ہی بڑی طاقتوں کی نظر میں رہا ہے۔ قدیم یونانیوں سے لے کر رومیوں تک، بازنطینیوں سے جارجیائی بادشاہت تک، پھر عثمانی آئے اور آخر میں روسی سلطنت، یعنی ہر دور میں کوئی نہ کوئی بڑی طاقت اس پر حکومت کرتی رہی۔ یہ مسلسل بیرونی کنٹرول ہی اس کی تاریخ کا ایک مرکزی باب ہے۔ پھر آیا سوویت دور، اور یہاں ایک بہت بڑا موڑ آیا۔ سال تھا 1931، اور جوزف اسٹالن نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے ابخازیہ کو سوویت جارجیا کے ماتحت کر دیا، جس سے اس کی اپنی حیثیت کافی کم ہو گئی۔ کہنے کو تو یہ ایک انتظامی تبدیلی تھی، لیکن اصل میں یہ آنے والے ایک بہت بڑے جھگڑے کی بنیاد رکھ رہی تھی۔ اور اب ہم آتے ہیں کہانی کے سب سے اہم حصے کی طرف، سوویت یونین کا ٹوٹنا اور وہ جنگ جس نے ابخازیہ کی قسمت ہی بدل کر رکھ دی۔ جیسے ہی سوویت یونین کی گرفت ڈھیلی پڑی وہ ساری ٹینشن جو سالوں سے دبی ہوئی تھی ایک دم سے باہر آ گئیں۔ 1989 میں پہلی نسلی جھڑپیں ہوئیں، پھر 1991 میں جارجیا نے سوویت یونین سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس کے جواب میں اگلے ہی سال ابخازیہ نے جارجیا سے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا، اور اعلانات کا یہ سلسلہ سیدھا ایک تباہ کن جنگ کی طرف لے گیا جو 1992 میں شروع ہوئی۔ اس جنگ کا ایک سب سے دردناک پہلو یہ تھا کہ تقریباً 2.5 لاکھ نسلی جارجیائی باشندوں کو یا تو نکال دیا گیا یا وہ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اس جنگ نے ابخازیہ کا سماجی نقشہ ہی بدل دیا۔ آپ دیکھیں، جنگ سے پہلے وہاں کی تقریباً آدھی آبادی یعنی 45% سے زیادہ نسلی جارجیائی تھی، لیکن جنگ کے بعد یہ تعداد کم ہو کر صرف 18% کے قریب رہ گئی۔ یہ اتنی بڑی تبدیلی تھی کہ OSCE جیسے بین الاقوامی اداروں نے اسے نسلی صفائی کا نام دیا۔ جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن امن نہیں آیا۔ ابخازیہ ایک عجیب سی کیفیت میں پھنس گیا جسے کہتے ہیں فروزن کانفلکٹ، مطلب ایک ایسی ریاست جو حقیقت میں تو موجود ہے، کام کر رہی ہے، لیکن دنیا اسے مانتی ہی نہیں۔ آج اگر پوری دنیا میں دیکھیں تو اقوام متحدہ کے صرف 5 ممالک ہیں جو ابخازیہ کو ایک آزاد ملک تسلیم کرتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ روس اور اس کے کچھ دوست ممالک جیسے نکاراگوا، وینزویلا، شام اور نارو۔ بس یہ چھوٹی سی لسٹ ہی اس کی عالمی تنہائی کی پوری کہانی بتا دیتی ہے۔ تو اس پورے تنازع کی جڑ کیا ہے؟ 2 بالکل الگ، ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے نظریے۔ ایک طرف ہے جارجیا، جس کا قانون کہتا ہے کہ ابخازیہ ہمارا علاقہ ہے جس پر روس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف ہے ابخازیہ جو کہتا ہے کہ ہم نے 1992 میں آزادی کا اعلان کیا تھا اور ہم ایک خود مختار ملک ہیں۔ تو پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر دنیا اسے نہیں مانتی تو یہ ریاست چل کیسے رہی ہے؟ جواب بہت سیدھا ہے، ایک لفظ میں، روس۔
अब देखते हैं कि रूस का किरदार यहाँ इतना अहम और फैसला कुन क्यों है। देखें, रूस की हिमायत उसके लिए एक लाइफ लाइन की तरह है। अब्खाज़िया का आधा बजट रूस की माली इमदाद से आता है। वहाँ रूसी फौज मौजूद है जो उसकी सिक्योरिटी की ज़ामिन है। 80% से ज़्यादा लोगों के पास रूसी पासपोर्ट हैं। करेंसी भी रूसी रूबल ही चलती है। और तो और 2014 में एक मुआहदा भी हुआ जिसने उनकी फौज और खारजा पॉलिसी को भी एक तरह से रूस के साथ जोड़ दिया है। ये इक्तिबास जो विकिपीडिया से लिया गया है, अब्खाज़िया के अंदर की जो कैफियत है ना, उसे बहुत अच्छे से बयान करता है। मतलब वहाँ के लोग भी ये महसूस करते हैं कि वो पूरी तरह रूस के कंट्रोल में हैं, लेकिन उनके लिए ये जॉर्जिया के मातहत रहने से बेहतर ऑप्शन है। ये एक तरह का मुश्किल इंतखाब है, जहाँ एक बड़ी ताकत के साये को दूसरी पर तरजीह दी जा रही है। और आखिर में अब्खाज़िया की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक कौम बनती कैसे है? क्या ये लोगों के अपने फैसले से बनती है, जिसे हक़ खुद इरादियत कहते हैं, या फिर इसके लिए ज़रूरी है कि दुनिया के दूसरे ममालिक उसे तस्लीम करें, यानी उसे बैनुल अक़वामी शनाख्त मिले? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, और अब्खाज़िया इसी सवाल के बीच में कहीं मौलिक है। हमारी ये मालूमाती वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जो बातें हमने आपको बताई हैं, अगर वो आपके लिए नई थीं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।